جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ کینسر کے مریض زیادہ سے زیادہ جو ہے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں. تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، سمٹمز کیا ہیں، یہ سب جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خرم خان جو UK سے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہوں گے، اور یہ کنسلٹنٹ ہیں، میڈیکل آنکالوجسٹ، GI آنکالوجسٹ. ان سے ہم بات کریں گے کینسر کے حوالے سے. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تھینک یو جی ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ پاکستان سے باہر چلے گئے، آپ نے ساری اسٹڈیز ویسے یہاں سے کی اور اب وہاں پر آپ جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں. مسٹ بی ونڈرفل ایکسپیرینس. جی الحمدللہ. ہاں جی سر، سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کو السلام علیکم. اور وعلیکم السلام. بالکل جی، پاکستان سے میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے گریجویٹ کیا ہے اور کافی جلدی چلا گیا تھا میں. اٹس بین ناؤ 20 ایئرس، سیمس اوکے. لائک ایجز. جی جی. تو میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں یہاں یونیورسٹی کالج لنڈن میں، میڈیکل آنکالوجسٹ بھی ہوں، اور میں لیڈ کرتا ہوں نارتھ لنڈن کینسر الائنس کو، جو کلینکل ٹرائلز اور نئی تحقیق ہو رہی ہے کینسر کے شعبے میں، پرٹیکولرلی گیسٹرو انٹسٹینل کینسرز، جو بیسکلی ٹاپ ٹو باٹم اگر آپ آنت کے کینسرز لے لیں، اسوفیگس، جو میدے کا کینسر، لیور کے کینسرز یا پینکریاس کے گلینڈز، تو ان سارے کینسرز میں. اس کے علاوہ ہم جنرلی کینسر کی پریونشن کے لیے بھی، جو یہاں پہ کینسر ریسرچ نیٹ ورک UK ہے اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، پبلک اویئرنیس پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو دیر آر فیو تھنگس دیٹ وی آر ڈوئنگ الحمدللہ. جی تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے کینسرز جو ہیں کس کس طرح کے بہت زیادہ کامن اس وقت ہیں؟ اچھا دیکھیں، پاکستان میں کینسرز کی تو جو انسیڈنس ہے، پہلے ایک جنرل کامنٹ کروں گا کہ وہ UK کی یا ویسٹ کی فگرز کے مطابق 1 in 2 ہو چکی ہوئی ہے. یعنی ہر دوسرے آدمی کو کینسر انفارچونیٹلی ہوتا ہے. اب پاکستان کے اندر بھی اس سے کوئی بہت زیادہ مختلف صورتحال نہیں ہے. صرف پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں کینسر رجسٹری کا سسٹم نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ ہوا کس وجہ سے ہے. کافی لیکن آگے بہت اسٹیج میں جا کے پتہ چلتا ہے پھر. بالکل بالکل، کیونکہ کوئی ہمارے پاس اسکریننگ سسٹم نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے جیسے ویسٹ کے اندر. لیکن اگر آپ بہت کامن کینسرز دیکھیں تو بریسٹ کینسر بہت کامن ہے، کیونکہ میں پاکستان میں آتا ہوں، آغا خان میں بھی میں آنرری ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، اور شوکت خانہ میں بھی جانا ہوتا ہے لیکچرز کے لیے. تو جو انسیڈنس ہے وہ کافی ہائی ہے، اور بہت ہی اگریسو کینسرز کے ساتھ پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں. باؤل کا کینسر بہت کامن ہے، پوری دنیا میں ہی کامن ہے. اس کے علاوہ ہیڈ اینڈ نیک کا کینسر جو ہے وہ ان یوزلی کامن ہے، پرٹیکولرلی کراچی میں. یہ پان گٹکا چھالیہ جی وغیرہ جی کی اس کے وجہ سے لیے جی 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 بالکل. اورل کیویٹی کے کینسرز بہت کامن ہے. تو کینسر اصل میں انفارچونیٹلی ٹاپ ٹو باٹم تک کسی بھی آرگن کا ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ بیسکلی جو بریسٹ کینسر ہے یہ اتنا زیادہ کامن کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، اس کو سنگل فیکٹر پن پوائنٹ کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن خواتین کے اندر بریسٹ کینسر ان اینی کیس کامنسٹ کینسر ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں پرٹیکولرلی پوری دنیا سے زیادہ انسیڈنس نہیں ہے، لیکن سیم انسیڈنس ہے. ہو یہ رہا ہے کہ اب اس کی اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے، تو لوگ پریزنٹ کرتے ہیں بریسٹ کینسر کے ساتھ. پہلے یہ تھا کہ اس کو چھپایا بھی جاتا تھا اور اویئرنیس بھی کم تھی، تو معلوم ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ کینسر. اب سڈنلی لوگوں کو چونکہ اب اویئرنیس بڑھی ہے، تو دے ٹرائی اینڈ پریزنٹ ارلیئر یا ایون لیٹر آن بھی. اگر کوئی گلٹی ہے یا کوئی آبویس سویلنگ ہے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بریسٹ کینسر میں یہ بات سننے میں عجیب لگے گی، لیکن ایک ریلیٹیو ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ وہ جو گلٹی ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، جی 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 جبکہ پتہ چل سکتا ہاں باڈی پہلے کے سے. اندر ہاں جو ہے بہت سارے کینسرز وہ اتنا لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں کہ اس کی کوئی علامات ہی نہیں ہو پاتی. جی. اچھا یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پاکستان میں، کیسے پتہ پہلے سے چل سکتا ہے؟ اسکریننگ کیا کرانی چاہیے پہلے سے انسان جسے کہتے ہیں نا الرٹ رہے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، تو کیا کروانا ہے؟ ایسے کون سے ٹیسٹ ہیں جس سے پہلے سے پتہ چل سکتا ہے؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اصل میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ سیلف اویئرنیس ہے، اور کچھ سمٹمز ہیں جن کے بارے میں انسان کو لو تھریش ہولڈ ہونا چاہیے کہ وہ فوراً میڈیکل ہیلپ سیک کرے. تو کینسر میں جنرلی جو سمٹمز ہیں کچھ تو ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل علامات. کانسٹیٹیوشنل کا مطلب ہے اسپیسیفک نہیں ہوں گی، مور وائڈر. سو فار ایگزامپل ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کا ویٹ گرتا جا رہا ہے. سو 2-3 مہینے میں 2 kg 4 kg 5 kg ویٹ گر گیا ہے.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ نائٹ سویٹس ہیں رات میں، اگرچہ کہ پاکستان میں گرمی ہوتی ہے تو اس کو اگر آپ سیپریٹ کر دیں، یہ نائٹ سویٹس بہت ہی ایکسٹینسو ہوتے ہیں، لوگ اس کے ہوں ساتھ یعنی بھیگے ہوئے اٹھ سکتے ہیں، اتنا زیادہ پسینہ آ رہا ہے۔ اس کے ہوں علاوہ جو ہے آپ کی لیک آف ایپیٹائٹ ہے کہ بھوک نہیں لگ رہی ہے، ہوں کھانا کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوں یہ تو ہے جنرلائز سمٹمس۔ پھر ہوں اسپیسیفک ہر کینسر کے ساتھ ہیں، کوئی آپ نے نئی گلٹی فیل کی ہے کسی بھی ہوں باڈی کے پارٹ میں جو پہلے موجود نہیں تھی اور وہ پرسسٹ کر رہی ہے، ہوں اور ہر ہر کینسر کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اسپیسیفک سمٹمس بھی ہیں، کوئی پخانے میں بلڈ آنا یا الٹیاں آنا جو کہ ان ایکسپلینڈ ہیں۔ آئی ہوں تھنک کہ چونکہ سمٹمز اتنے زیادہ ہیں تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ناظرین اس طرح سوچیں کہ وہ ہر وقت سوچتے رہیں کہ یار کہ یہ بھی پتہ کہیں نہیں ہے کینسر۔ نہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلے سے اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو ضرور سیریسلی لیا جائے۔ اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ سیریس ایگزیکٹلی۔ نہیں لیتے اور اپنے جان جو ہے وہ گنوا دیتے ہیں۔ اچھا باقی یہ بتائیے گا کہ مردوں میں کون سا کینسر جو ہے وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے؟ دیکھیں مردوں میں باؤل کینسر تو مردوں اور عورتوں دونوں میں اس کی انسیڈنس جو ہے بہت ہائی ہے، لیکن پروسٹیٹ کینسر جو ہے وہ مردوں میں ظاہر سی بات ہے مور اسپیسیفکلی پایا جاتا ہے اور بہت کامن بھی ہو گیا ہے۔ اور ہوں پروسٹیٹ کینسر کے لیے اہم بات یہ ہے کہ اس کا علاج بہت اچھا ممکن ہے، ایون جب پروسٹیٹ کینسر بہت لیٹ پریزنٹ کرے تو بھی پیشنٹس کے پاس جنرلی اگر ورسٹ کیس سینیریو میں جیسے ہم سٹیج 4 کینسر کہتے ہیں اس کی پریزنٹیشن میں بھی بہت سارے ایئرز تک لوگ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو ہوں اس لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے سمجھنا کہ کینسر کی مینجمنٹ میں بہت ایڈوانسمنٹ بھی ہو گئی ہے۔ تو ہوں پہلے جس طرح ایک ورڈ ہی کینسر ایسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ موت کی علامت ہے، تو اب ایسی بات نہیں ہے، بہت اب سارے ایسا نہیں کینسر ہے، علاج کا کافی علاج ہو۔ زیادہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور یوکے میں آپ کو کیا ڈفرنس لگتا ہے سہولیات کے حوالے سے؟ اس کو بالکل اسی طرح سے لیں کہ باقی جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں ان میں جتنا گیپ ہے اتنا ہی گیپ پاکستان اور یوکے میں میڈیسن کے شعبے میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ود ان دا کنسٹرینٹ ریسورسز بہت سارا اچھا کام بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، بہت سارے ہاسپٹلس کے اندر ریزنیبل ٹریٹمنٹ بھی مل رہا ہے۔ پرابلم آبویسلی یہ ہے کہ گورنمنٹ لیڈ سروسز نہیں ہیں، تو ہوں ہوں آپ اگر بہت اچھی مینجمنٹ چاہتے ہیں کینسر کے لیے تو زیادہ تر آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ پے کرنا ہے۔ اگرچہ اگین میں کہوں گا کہ بہت اچھے ہاسپٹلس بھی ہیں، شوکت ہوں خانم ہے، کرن ہوں ہاسپٹل ہے جو پبلک ہاسپٹل پبلک فنڈز پہ چل رہے ہیں، اور بڑے ہاسپٹلس ہوں کے اندر بھی بہت سارے پبلک فنڈز پہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ڈفرینس تو بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ سارا یعنی یو کے میں مین ڈفرینس یہ ہے کہ سروس جو ہے نا وہ ساری انٹیگریٹڈ ہے، تو اگر آپ پرائمری کیئر میں جاتے ہیں جی پی کو دکھاتے ہیں وہاں سے ریفرل ہو جائے گا سیکنڈری کیئر میں، اور ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ، تو ہوں ویری مچ ڈریون بائی پیشنٹس کو ہمیشہ پرویکٹیو تو رہنا پڑتا ہے، لیکن سروس از ڈریون بائی ملٹیپل فیکٹرز جس میں ہیلتھ کیئر بھی ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، ان کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر فار ایگزامپل ایک پیشنٹ جاتا ہے اپنے جی پی کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ علامات ہیں، اور جی پی اس کو ڈسمس کر دیتا ہے اور کل کو اس کو کینسر نکلتا ہے، تو پیشنٹ اس کو کورٹ میں لے جا سکتا ہے کہ آپ نے مجھے اس وقت جو ہے صحیح مینیج نہیں کیا تھا۔ اب ہوں ہمارے یہاں obviously اس طرح کی سروس موجود نہیں ہے، تو ہم ڈپینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کے اپنے اوپر کہ وہ کہ وہ کتنی خود ریسورسز بتائے، خود کہ ہے۔ ہاں کس طرح سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بیسکلی فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیج جو ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ علاج ممکن ہو جاتا ہے، کیا تھرڈ اور فورتھ اسٹیج میں بھی آپ نے بینگ ڈاکٹر کہیں پر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی سیو ہو سکا ہو، بچ سکا ہو؟ جی تو دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہر کینسر کی سٹیجنگ جو ہے نا مختلف ہے، لیکن اتنی میں کمپلیکیشن میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ پھر وہ بہت ایکسٹینسو ڈسکشن ہو جائے گی، لیکن مین چیز یہ کہ فرسٹ 1 اور سٹیج 2 کے اندر تو آپ نے صحیح فرمایا کہ زیادہ تر کینسرز کے اندر سرجری اور تھوڑی بہت کیمو تھراپی کچھ جگہوں پہ انڈیکیشن ہے یا ریڈیو تھراپی، اور اسے کمپلیٹ کیور ہو جاتا ہے۔ سٹیج 3 کے اندر بھی زیادہ تر کینسرز کے اندر کمپلیٹ کیور ممکن ہے، ٹھیک ہے، ہوں تو سٹیج 3 زیادہ تر میں پینکریاس کینسر اس کی ایک ایکسیپشن ہے، یا چند ایک اور کینسرز ہیں جس میں سٹیج 3 بھی بہت ایڈوانسڈ ہوتی ہے۔ ہوں اب سٹیج 4 کے اندر بھی پچھلے 10 سال میں اس طرح کی ٹریٹمنٹس ڈیولپ ہو گئی ہیں، میرے ہوں پاس الحمدللہ ایسے بہت سارے پیشنٹس ہیں جنہوں نے بہت وائڈ اسپریڈ ڈیزیز کے ساتھ پریزنٹ کیا، اور ان کو جو ہے کمپلیٹ کیور ان کا ہو گیا، 5 سال ہو گئے ہیں، کوئی کینسر باقی نہیں ہے۔ انفیکٹ ہمارے کچھ پیشنٹس ایسے تھے جس پہ BBC اور ITV پہ بھی میں نے انٹرویوز دیے کہ وہ الحمدللہ اس طرح سے تھا کہ ہم اب مولیکولر ٹیسٹنگ کرتے ہیں، بہت ایڈوانس جینیٹک ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی ایسی جینز پک اپ ہو جائیں جس کے ذریعے یہ پتہ چلے کہ آپ ان کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ کینسر کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ والی ڈیولپمنٹس بہت ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں ویکسینز کے اوپر، جس طرح نارمل کووڈ میں آپ نے دیکھا تھا ویکسینز آئی تھی، تو ہوں mRNA ویکسینز ہیں جس پہ ہم ٹرائلز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ان دا ایئرز ٹو کم بائی
اگر آپ ویکسینز کچھ کینسرز کے اندر دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ اسٹیج 4 کی جی ڈیزیز کو بھی کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کر سکیں. اچھا تو سر ایک کوشچن اور کیا یہ رسک فیکٹر جو ہے یہ ایکسرسائز اور ڈائٹ سے کیا پہلے سے جس طرح ڈائبٹیز کو پہلے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے شوگری چیزیں نہیں لے رہے آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہیں لے کر آ رہے آپ نے اپنے آپ کو بہت ریلیکس رکھا ہوا ہے تو اسی طرح کیا اگر جینیٹک بھی ہے کینسر کسی کی فیملی میں ہے تو کیا وہ ایکسرسائز ڈائٹ کے ذریعے بھی اس کو جو ہے بچ سکتا ہے اس سے؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں ایکسرسائز اور ڈائٹ وہ واحد دو چیزیں ہیں جو کینسر کی پریونشن میں رول پلے کر سکتی ہیں اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو نا تھوڑا سا سمجھا جائے اس اعتبار سے کہ اگر کوئی آدمی ہے اس کو کینسر پھر بھی ہو گیا یہ سب کرنے کے باوجود تو یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں پھر کر ہی کیوں رہے تھے. ٹھیک ہے اس کا اینگل یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو آدمی یہ سب چیزیں کر رہا تھا اس کو کینسر ہونا تھا 30 سال کی عمر میں اور اس کو ہوا 60 سال کی عمر میں یا 80 سال کی عمر میں. تو آپ تو وہ چیزیں کرتے ہیں نا کوشش تو ہم ایز اے ہیومن بینگ صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ہمارا ایمان بھی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں جیسے آپ ایگزام کے لیے بھی پریپریشن کرتے ہیں اپنی میکسیمم ان پٹ دیتے ہیں ایگزام میں پھر بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ ٹاپ ہی کریں گے یا فیل کر جائیں گے یا بہت اچھا پرفارم نہیں کریں گے. تو یقیناً ان فیکٹرز کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. البتہ کچھ ایسے جینیٹک فیکٹرز ہیں وہ بہت ریئر ہے لیس دین 5% اس کا چانس ہے کہ جس کے اندر آپ کچھ بھی کر لیں جو کینسر آپ کو ہونا ہے وہ آپ روک نہیں سکتے. لیکن اس کا جیسے میں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آپ ان 5% لوگوں میں ہوں گے جن کے اندر انفارچونیٹلی یہ ایشو ہے. آپ کو دیکھنا ہے 95% لوگوں کو جو کہ اپنی ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں بائی ماڈیفائنگ آل دیز ایکٹیویٹیز. جی اچھا باقی ابھی بتائیے گا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور ایکسرسائز اور ڈائٹ کے علاوہ اور کون سی ایسی چیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر سکتا ہے اور کینسر جیسے مرض سے بچ سکتا ہے؟ دیکھیں جو مین جو دو فیکٹرز ہیں نا وہ تو ڈائٹ اور ایکسرسائز ہی ہیں اور ڈائٹ کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو فردر پھر الیبریٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ ہائی فائبر ڈائٹ لیتے ہیں فروٹس اس کے اندر زیادہ ہوں ویجیٹیبل زیادہ ہوں دالیں زیادہ ہوں. اب یہ ایک انفارچونیٹلی ہماری کمیونٹی میں اگر آپ دیکھیں ان دا پاسٹ یوزڈ ٹو لیو لانگ اور بہت کم ان کا ڈاکٹرز کے پاس جانا ہوتا تھا تو وہ بہت ہی پیور قسم کی غذا کھایا کرتے تھے اس وقت. اب ہوا یہ ہے کہ جب ہماری ماڈرنائزیشن ہوئی ہے تو ہم نے ویسٹ کی اچھی چیزیں تو اڈیپٹ نہیں کی اور خراب چیزیں زیادہ اڈیپٹ کر لیں. یہ فاسٹ فوڈز اور اس طرح کی چیزیں یہ ہمیں غلط سائڈ پہ لے کر گئی ہیں. ایکسرسائز لائک وائز جو آپ ابھی بھی دیہاتوں میں دیکھ لیں جہاں پر لوگ لمبی لمبی واکس کرتے ہیں مزدور پیشہ لوگ جو فزیکلی بہت ایکٹیویٹی کرتے ہیں اسٹرینیوس ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کی جو ہے سروائیول بھی بیٹر ہے ان کا ہاسپٹلس کا وزٹ بھی کم ہے. یہ تو دو جی اگین ڈائٹ اور اس کے ساتھ ہی لنکڈ فیکٹرز ہو گئے. لیکن تیسری چیز اس کے ساتھ میں جوائن کروں گا وہ اگین اویئرنیس ہے سیلف اویئرنیس جو ہم نے انیشلی بات کی تھی کہ جی اگر جی آپ جی کو اگرچہ کہ کمپلیٹ پریونشن میں کچھ اس کے پارٹس آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اس کو مستقل ایسڈ ریفلکس ہو رہا ہے یہ بہت کامن ہے پاکستان میں کہ آپ غذا اس طرح کی لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ برن ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو اگنور کرتے جائیں تو کچھ موقعوں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل انفلیمیشن جو کہ کینسر نہیں ہے وہ معدے کی تیزابیت جس کو کہا جاتا ہے وہ بڑھتے 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 کینسر میں ٹرانسفارم ہو ہو جاتی ہے. سکتی تو اسی طرح لیور کا بھی مسئلہ ہوتا ہے بہت سے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ شو میں پارٹیسپیٹ کیا اور بہت سی اہم آپ نے معلومات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی گئی. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب اور بریک کے بعد پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.